الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے، تو غسل کے متعلق غسل کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ غسل کس کو دینا چاہیے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، جب میت کا انتقال ہو گیا تو اب غسل جو دینے والا ہے اس میں سب سے بہتر کون ہے، کس کا انتخاب کیا جائے، کس کو غسل دینا چاہیے۔ یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسجد کو جو امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، ان کو بلا کر لاتے ہیں کہ بھئی امام صاحب غسل دے دو۔ امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کی میت کو غسل دے، یا مؤذن صاحب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ دے دے تو بہتر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھے کہ امام صاحب ہی غسل دیں گے۔ غسل دینے میں سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ جو میت کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو میت کے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ غسل دے۔ جیسے میت کا بھائی ہے، کسی مرد کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کے بھائی، اس کا بیٹا یا اس کا باپ یا اس کے اور چچا تاؤ، یہ اگر غسل دینا جانتے ہوں تو بہتر ہے کہ انہی کو غسل دینا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر وہ غسل کے طریقے سے واقف نہ ہو تو پھر جو غسل دینا جانتا ہو، کوئی دیندار آدمی جو مسائل سے بھی واقف ہو، پھر امام صاحب کو بلا لے، یا ان کے علاوہ کوئی حافظ صاحب یا مولانا مفتی صاحب ہو اور وہ غسل دینے کا طریقہ جانتے ہو تو ان کو بلا کر غسل دلوا لیں۔ اور یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے۔ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے میت کو غسل دینا، بہت آسان ہے میت کو غسل دینا۔ بس یہ ہے کہ جب آدمی کو معلوم نہیں ہوتا تو ان کو عجیب سا لگتا ہے، پتہ نہیں غسل کس طریقے سے دیا جائے گا۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو پورا طریقہ بتلاؤں گا غسل دینے کا۔ پہلی بات تو یہ بتلائی کہ میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ میت کو غسل دیں۔ غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تختہ لے لیں جس پر میت کو غسل دیا جائے، اس تختے کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ لوبان وغیرہ سے دھنی دے لیں۔ یہ بہتر ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آسانی کے ساتھ لوبان میسر ہو جائے تو تختے کو دھنی دے لے اور اس پر میت کو لٹا لے، قبلہ رخ لٹا لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایسا موقع نہ ہو، قبلہ رخ نہ لٹا سکے تو جس طرح چاہیں لٹا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو میت کے کپڑے ہیں ان کو کینچی سے کاٹ دے، چاک کر دے۔ اس کے بعد میت کا جو سطر ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اس پر ایک موٹا کپڑا ڈال دیں۔ آج کل جو ہے جو کفن کے ساتھ کپڑا آتا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے، اس کو جب میت کے سطح پر ڈالتے ہیں اور اس پر پانی ڈالتے ہیں تو اندر کا جسم صاف نظر آتا ہے۔ تو یہاں یا تو کالا کپڑا لیں یا کوئی موٹا کپڑا اس طریقے کا لے لیں، اگر اس میں پانی ڈالے تو بدن اندر کا ظاہر نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے میت کو استنجا کرائیں۔ اگر ڈھیلے میسر ہو تو 3 ڈھیلے، 5 ڈھیلے، 7 ڈھیلے سے استنجا کرا لیں۔ اگر ڈھیلے نہ مل سکے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، پانی کے ذریعے استنجا کرائے۔ جو غسل دینے والا ہے، استنجا کرانے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ لے۔ کفن کے ساتھ کپڑا بھی آتا ہے، وہ دستانے بھی آتے ہیں، دستانے ہو تو وہ لپیٹ لے، اس کو لگا لے، یا کوئی کپڑا آتا ہے اس کو لپیٹ کر پھر اس کپڑے کے اندر کو ہاتھ دے کے میت کو استنجا کرائے۔ استنجا کرانے کے بعد پھر میت کو غسل کرائے۔ وہ میت کو اس کے بعد وضو کرایا جائے گا۔ وضو کرانے میں میت کے گٹے، یہ ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے، ان کو نہیں دھویا جائے گا، اور اسی طریقے سے کلی وغیرہ کرانا بھی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ معلوم نہیں جو میت ہے وہ اس کے اوپر غسل واجب تھا پہلے سے، غسل جنابت، کہ وہ جنبی ہے یا عورت حائضہ ہے، تو اس صورت میں جو ہے ایک کوٹن جو ہے جو میت کا سامان ہوتا ہے کفن کا، اس کے ساتھ میں آتی بھی ہے، نہ بھی آئے تو کوٹن لے کر اس کو گیلا کر کے میت کے ہونٹ اور دانتوں میں اس طریقے سے پھیر لیں۔ اس کے بعد اور کوٹن لے کے وہ اچھی طریقے سے ناک میں گیلا کر کے اس کو ناک میں دونوں سوراخوں میں تو اندر تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد میت کا چہرہ دھویا جائے۔
پھر یہ ہے کہ میت کے منہ اور ناک میں کاٹن لگا دے تاکہ پانی غسل کا اور وضو کا پانی اندر نہ جائے۔ میت کا چہرہ دھلے، جس طریقے سے وضو کرتے ہیں 3 مرتبہ چہرہ دھولے، اس کے بعد داہنا ہاتھ، اس کے بعد بایاں ہاتھ، پھر میت کو جو ہے مسح کرایا جائے۔ پھر اسی طریقے سے اس کے بعد جس طریقے سے عام لوگ وضو کرتے ہیں، پہلے دایاں پیر دھوتے ہیں، اس کے بعد بایاں پیر دھوتے ہیں، یہ میت کا وضو ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے میت کو بائیں کروٹ پر لٹا کر 3 مرتبہ پانی بہائے خوب اچھی طریقے سے، تاکہ جو نیچے کی کروٹ ہے اندر تک، کمر کے پیچھے تک پانی پہنچ جائے۔ اچھی طریقے سے صابن وغیرہ اگر ہو تو بدن کو اچھی طریقے سے ملے، صابن لگائے، دہڑی میں، سر میں صابن لگائے، اس طریقے سے 3 مرتبہ پانی ڈال دیں۔ پھر میت کو داہنی کروٹ پر لٹا کر پھر اسی طریقے سے 3 مرتبہ پانی بہائے، زیادہ بھی بہا سکتے ہیں اگر پانی میسر ہے، اور صابن لگائے، بدن کو ملے اچھی طریقے سے، خوب اچھی طریقے سے اس کو بدن کو ملا جائے۔ پہلے تو بائیں کروٹ پر لٹائے، پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اس طریقے سے پانی بہائے تاکہ اچھی طریقے سے کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد میت کو تھوڑا بٹھانے کے قریب کر کے، پیچھے سے کمر کی طرف سے میت کو تھوڑا بٹھانے کے قریب کر لے۔ جب بیٹھنے کے قریب ہو جائے تو اب میت کے پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرے، نیچے کو آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرے، تاکہ نہلانے کی وجہ سے، چونکہ گرم پانی، اتنا زیادہ گرم پانی نہ کیا جائے، اس بات کا بھی خیال رکھیں، ہلکا سا گرم پانی کر لیں، معمولی سا گرم پانی، اور بیری کے پتے اگر مل جائے تو بیری کے پتے اس میں ڈال کر اس کو پکا لیں، چونکہ بیری کے پتے ڈالنا اس سے جو ہے میل بہت جلدی اترتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ لیکن اگر نہ مل سکے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ بیری کے پتے ضروری نہیں ہے، مسنون ہے، بہتر ہے اگر مل جائے آسانی سے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ پانی زیادہ گرم نہ ہو تاکہ میت کو تکلیف ہو، جتنا گرم پانی میں وہ عام طور پر نہاتا تھا اتنا گرم پانی ہونا چاہیے۔ تو جب میت کو بٹھانے کے قریب کر لے تو اس کے پیٹ پر ہلکا سا ہاتھ پھیرے اوپر سے نیچے تک۔ اب اس صورت میں اگر کوئی نجاست نکل جائے پھر اس کے بعد میت کو استنجا کرائے، اسی طریقے سے کپڑا ہاتھ پر لپیٹ کر میت کو استنجا کرا دے۔ اب دوبارہ وضو کرانے کی، غسل کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پہلے سے ایک کافور، تھوڑا سا کافور کسی پانی میں 3-4 لوٹے پانی لے کر یا بالٹی میں، آدھی بالٹی میں کافور ڈال کر پہلے سے رکھیں، کافور کو پیس کر اس میں ڈال دے۔ وہ کافور کا پانی جو ہے سب سے بعد میں میت کو غسل دے لے۔ اس کے بعد بائیں کروٹ پر لٹا کر اوپر سے نیچے تک 3 مرتبہ، سر سے پیروں تک وہ 3 مرتبہ پانی، کافور کا پانی ڈال دیں۔ اب یہ میت کا غسل ہو گیا ہے۔ اب میت کو کسی صاف کپڑے سے، تولیے وغیرہ سے میت کے بدن کو خشک کر لے۔ یہ ہو گیا میت کا غسل۔ اس میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا وہ نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ جب کہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں دیکھ لے کس طریقے سے غسل دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میت کو جو ہے جہاں میت کی چارپائی اس پر لٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو میت کے جو سجدہ کرتے وقت جو چیزیں زمین پر ٹکتی ہیں ان پر کافور مل دیا جائے۔ کافور تھوڑا سا کٹوری وغیرہ میں گھول کر رکھ لے، میت کی پیشانی پر کافور لگائے۔ اسی طریقے سے سجدے میں ناک بھی زمین پر ٹکتی ہے، ناک پر کافور لگائے۔ جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں یہ بھی سجدے میں زمین پر ٹکتی ہے، دونوں ہتھیلیوں پر کافور لگا دیں۔ اسی طریقے سے جو گھٹنے ہوتے ہیں یہ دونوں گھٹنے بھی زمین پر ٹکتے ہیں سجدے کی حالت میں، ان دونوں پر بھی کافور لگا دیں۔ اسی طریقے سے پیروں کی جو انگلیاں ہیں یہ بھی سجدے کی حالت میں زمین پر ٹکتی ہے تو ان پر بھی کافور لگا دیں۔ اسی طریقے سے عطر جو ہے وہ میت کی دہاڑی اور سر میں عطر لگا دیا جائے۔ تو یہ تھا غسل کا طریقہ، بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔